فرمایا گیا کہ فرعون کی 350 سال عمر ہوئی، اس ظالم کے 300 سال تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے کانٹا بھی نہیں چبھنے دیا اس کو زندگی میں۔ غیر تھا، اللہ نے نہیں آزمایا۔ موسیٰ اپنا تھے، اللہ پاک نے وطن سے بے وطن کیا، تکلیفیں اٹھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سارا قرآن حضرت موسیٰ کی تکلیفوں سے بھرا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے اپنے تھے، اللہ پاک نے بازاروں میں بکوا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اپنے تھے، اللہ نے کتنی تکلیفیں دی۔ نمرود اپنا نہیں تھا، اللہ پاک نے کوئی تکلیف نہیں مرتے وقت دی جب وہ حد سے گزرتے۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں بھی فرمایا گیا کہ دنیا میں جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ دیکھ کر دیتے ہیں کہ یہ اگلے جہان کی تکلیف نہیں برداشت کر سکے گا، دنیا کی کر لیتا ہے، ہم آگے اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں تکلیف دیں گے۔ ایک حدیث کے اندر یوں بھی فرمایا کہ ہمیں پتا ہے یہ بندہ اگلی تکلیف نہیں اٹھا سکے گا، دنیا کی پھر بھی کچھ اٹھا لے گا، تو ہم یہاں اس کو تکلیف دے دیتے ہیں، اگلی تکلیف سے بچا لیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا جتنا کوئی تکلیف ہے، میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنا کوئی تکلیف ہے کاٹ کی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ کہے کہ اب ہم تجھے کیا تکلیف دے، ساری زندگی تو تکلیفیں کاٹ کے آیا، جا جنت کی سیڑھیاں چڑھ جا، جنت میں داخل ہو جا، دنیا میں ہم نے تجھے بہت تکلیفیں دی، آج ہم تجھے کوئی تکلیف نہیں۔ اور جو دنیا میں حرام کاٹ کے آیا ہوگا، اللہ کہے کہ کھڑا ہو بھائی، بہت حرام کاٹ کے آیا ہے، آج ہم تجھے کچھ تکلیف دے دیں۔ اس لیے اللہ پاک اگر کبھی تکلیف بھی دے پھر اللہ پاک اس کو سہنے کی بھی ہمیں توفیق دے، آمین کہتے۔ اللہ کی رضا سمجھ کے اسے دی جایا کرو۔ یہ ناشکریاں جب شروع ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ کافروں کو تکلیف کیوں نہیں دیتا، سانو مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ ہم اللہ کے اپنے ہیں نہیں ہیں، کہو ہیں، ہو کہ نہیں، بتاؤ ذرا زور سے، ہو نا، تو بندہ آزماتا کس کو ہے؟ غیروں کو یا اپنوں کو؟ بندہ تکلیف کس کو دیتا؟ اپنے کو دیتا ہے یا غیر کو دیتا ہے؟ کسی دوست سے آپ جا کر یوں ہی کہتے ہو نا یار تو اپنا ہے نا، تو میں اس لیے تجھے تکلیف دینے آیا ہوں، میں کسی اور کو تکلیف دینے نہیں جا رہا، اس لیے کہ میرا کوئی اور ہے نہیں، تو میرا ہے، میں تجھے یہ تکلیف دینے آیا ہوں۔ ہم اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ بھی اپنوں کو آزماتا، اللہ بھی اپنوں کو سولی پہ چڑھواتا، اللہ بھی اپنوں کے پیروں میں میخر چھپواتا۔ بلال کو غیر تھا اللہ، بلال بھی تو اللہ کے اپنے، تکلیفیں برداشت ہوئی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتایا کہ جب بندہ تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے پھر اللہ کو وہ اتنا لاڈلا پیارا بن جاتا ہے، کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، وہ کالے رنگ والا اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ لیکن بس یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں وہ سہنے کی توفیق، اس لیے کہ ہمارے دل وہ نہیں ہے، جیسے جیسے آگے آگے ہم چلتے جا رہے ہیں، بلکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ سیانے لوگ کہتے ہیں ہم تو پھر بھی کچھ چلتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں آنے والی ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، اور ان کے بعد جو ہماری اولادیں آئیں گی پتہ نہیں وہ چل بھی سکیں گے کہ نہیں۔ آج 25 سال کا نوجوان ہے، کمر کو پکڑ کے بیٹھا ہے، اللہ کی درد ہو۔ پرانے زمانے میں 40-70 سال کا 90 سال کا بوڑھا بھی دوڑتا تھا گھوڑے کی طرح، دن بدن، اور ہماری آنے والی نسلیں تو اور کمزور آ رہی، اور پتہ نہیں ان کے بعد آنے والیوں کا کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سہنے کی توفیق۔ میرے دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ ساتھ دیا کہ پہلا ایمان لانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خط ہونے لگا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ابو بکر صدیق بھی ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت علی بھی ایمان نہیں لائے تھے، زید بھی ایمان نہیں لائے تھے، پہلا ایمان لانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے آ کر حالات بتائے، حدیث کے الفاظ ہیں زملونی زملونی، بخار اتنا چڑھا کہ مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ،
تو حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈالا. مکے میں تو سردی ہوتی نہیں لیکن بخار اتنا چڑھا اور بخار کی وجہ سے سردی ہوئی, کمبل اڑانا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بتائے, میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا. تو حضرت خدیجہ کے جو الفاظ ہیں آپ کی حدیث کی کتابوں میں, کہنے لگی اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اس لیے کہ میں نے 15 سال نہیں, اس سے پہلے بھی میں آپ کو جانتی ہوں, شادی سے پہلے بھی آپ تو غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں, بے قصوں کے کام آنے والے ہیں, درد بانٹنے والے ہیں لوگوں کا, یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں. اور جس کے اندر یہ صفتیں ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا, اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا. اور میں آپ کے حالات سے, چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, آج بڑا مشکل ہے کہ میاں بیوی پہ یقین کر جائے اور بیوی میاں پہ یقین کر جائے. کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا بزرگ تھا بیچارہ, وہ روز بیوی سے کہتا تھا دنیا میری مرید ہے, تو بھی میری مرید ہو جا. وہ کہتی تھی لانا تیرے ہوتے, میں تیری مرید ہوں, میں تیری جان نہیں ہے تو کی ہے. ایک دن اس بیچارے نے ایسا عمل کیا کہ ہوا میں اڑنا لگ گیا, تو اپنے گھر کے اوپر سے کئی بار اڑا کہ میری بیوی دیکھے. جب اڑ کے شام کو گھر آیا تو بیوی کہنے لگی مر جانے یہ ہو گیا, پیر مانڈ کی ہو گیا, ایسی جواب ہو گیا. اس نے کہا وہ تو میں تھا. اچھا کہ میں بھی کمر ڈھگا ڈھگا کیوں اڑ رہے ہیں, یقین پھر بھی نہیں آیا. آج ہمارے حالات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ کون یقین کرے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت میں فوراً اپنے منہ سے کہہ اٹھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تعلق میاں بیوی کا ایسا ہے کہ بیوی اس پہ یقین کرے, وہ اس پہ یقین کرے. جب یقین کی گاڑی کے پہیے ملتے ہیں تو اللہ پاک خاندانوں کو جوڑتا ہے, اور جب یقین کے پہیے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ پاک خاندانوں کو توڑ دیتا ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آیا. ورقہ بن نوفل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو وہ رو پڑا 90 سال کا بوڑھا, کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا ہونے والا نبی ہے. وہ جو میں کتابوں میں پڑھتا تھا وہ نبی آنے والا ہے, اور وہ جو کل تیرا خواب سن کر میں نے تجھے اس کی تعبیر بتائی تھی کہ تیرے گھر میں اللہ کا نبی آنے والا ہے. چونکہ ابھی تک اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت نہیں, اجازت نہیں دی تھی, عام دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا, ورنہ ورقہ بن نوفل کو بھی دعوت دے دی جاتی, وہ ایمان لے آیا. ابھی تک دعوت کا حکم ہی نہیں آیا. اور وہ خود بول اٹھا کاش اللہ میری زندگی کرے جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جب آپ کو لوگ پتھر مارے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, جب مکے والے آپ کو مکے سے نکال دے تو میں آپ کا ساتھ کھڑا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا مکے والے مجھے مکے سے بھی نکال دیں. کہا یہ سچ کہنا بڑا ہوتا ہے, جب تو سچ کہے گا نا تو یہ گھر والے بھی تجھے گھر سے نکال دیں گے, یہ مکے والے بھی تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے. حق کہنا بڑا ہوتا ہے, سچ کہنا بڑا ہوتا ہے. 53 سال تک 50 سال تک تو حضرت خدیجہ کر رہی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال. حضرت سودا بھی بیوہ ہے. 3 سال تک حضرت سودا بھی حضور پاک کے گھر میں رہے. 53 سال کی عمر آئی. 53 سال کی عمر. کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی عورتوں کے لیے شادیاں کرتا تھا. وہ آج تک مقام نبی کو ہی نہیں جان سکے کہ نبی کا مقام کیا ہے. 50 سال کے بعد تو بندہ بڑھاپے کی عمر میں آتا ہے, بڑھاپے میں کوئی شادیاں نہیں کرتے. بلکہ مجھے ایک بزرگ کا بڑا اچھا قول ملتا, وہ کہا کرتے تھے بڑھاپے میں جو شادیاں کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے نہیں کرتا. اور بڑھاپے تک بیوہ عورتوں سے شادی کرنا. آج یہاں جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھو شادی کرنی ہے, بوڑھے بھی کہیں گے 16 سال کی لڑکی کو شادی کرو. بوڑھوں سے بھی پوچھ کے دیتے, یہ بھی خواب دیکھتے ہیں. چلو نوجوان تو سوچے, بوڑھا بھی یہ سوچتا ہے. لیکن مقام نبوت کو سمجھیے ذرا کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے کہ وہ جوانی کی عمر میں بھی بوڑھوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے.
شادی کو نفس پرستی کے لیے نہیں کی جاتی. ایمان سے سوچو، اگر نبی کا ایک گھر ہوتا، ایک بیوی ہوتی، اور سارا دن لوگ دین سیکھنے والے نبی کے گھر میں آتے ہیں، نبی کتنی بار گھر میں پردے کراتا؟ نبی کے گھر میں کتنے کمرے ہوتے؟ بٹھاتا کہاں، کھلاتا کہاں، پلاتا کہاں؟ 11 حجرے بنا کر، 11 جگہ سیکھنے سکھانے کی بنا کر، نبی کے گھر میں 11 بیویاں بھیج کر اللہ پاک نے 11 مدرسے بنوائے. وہاں جگہ نہیں تو یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں نہیں تو یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں نہیں تو وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں نہیں تو وہاں بیٹھ جاؤ. 11 مدرسے تو میرے نبی کے گھر میں تھے. سارا دن عورتیں آ رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سکھایا جا رہا ہے، سبق پڑھایا جا رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے. ایک ہوتی تو کیا ہوتا؟ اور بیوہ عورتیں لا کر، تجربہ کار عورتیں لا کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے اس جہان میں 4 عورتیں سب سے بڑی شان والی ہیں. حضرت مریم، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ. لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چاروں کا ایک ہی مرتبہ ہو. اب کچھ تو فرق ہونا چاہیے. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو تو فضیلت تھی کہ زندگی بھر اس عورت نے کسی مرد کو نہیں، پاک دامن رکھا، شوہر خامد نام کا پتہ ہی نہیں. یہ عجیب شان ہے. اور اسی حالت میں زندگی گزاری ہے. اسی حالت میں اللہ نے بیٹا دیا. کتنا بڑا پاک دامنی کا درس ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تکلیفوں میں نبی کا ساتھ دیا. شوہر کو دیکھے لیکن نبی کے زخموں پہ پٹیاں باندھی. درختوں کے پتے نبی نے کھائے تو بیوی نے بھی کھائے اور بچوں نے بھی کھائے. نبی نے قید گزاری تو مالدار عورت نے بھی نبی کے ساتھ قید گزاری. شام ابی طالب میں 3 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر بند رہے تو حضرت خدیجہ بھی نظر بند رہی تھی. اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کو، اب مکے میں درخت ہیں کتنے، جو حاجی گئے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور نکل جاتے تو جھاڑیوں کے پتے جھولی میں ڈال کے لے آتے. جب گھر پہنچتے تو زینب، رقیہ، کلثوم و فاطمہ لپٹ جاتی کہ ابا ہمارے لیے کھانے کے لیے کیا لائے ہو؟ تو حضور اپنی جھولی کو کھول دیتے کہ بیٹا میں درختوں کے پتے لائے ہوں، یہی کھا کے گزارا تھا. 3 سال تک نبی کے خاندان نے درختوں کے پتے کھائے. اور حضرت خدیجہ نے بھی کھائے جو مکے کی سب سے بڑی ماتا ہوگا. مشکل وقت میں نبی کا ساتھ دینا اللہ نے شان دیا. اور حضرت عائشہ کو اللہ نے علم کی وجہ سے شان دیا کہ حضرت عائشہ کو اللہ نے جو علم دیا وہ حضرت خدیجہ کے پاس بھی نہیں ہے، حضرت مریم کے پاس بھی نہیں ہے. ان کو علم کی وجہ سے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں آنے والی حضرت فاطمہ الزہرا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں نے عزت کے آسمانوں میں بٹھا دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا احترام کرتے تھے کہ بیٹی گھر میں آتی تھی تو نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. حضرت خدیجہ میرے دوستوں یہ شادی بیاہ یہ کوئی نفسانی چیزیں نہیں ہیں. بے شک ہماری فطرت میں ہے کہ مرد عورت کو چاہتا ہے، عورت مرد کو چاہتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میری زندگی کا ایک ساتھی ہو، میرے دکھ سکھ میں کام آنے والا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں شادی بیاہ سے پہلے اس کو اللہ کا حکم سمجھیں. اور پھر جو آگے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے اور سنتیں جو نکاح میں ہیں اگر ہم وہ اپنے سامنے رکھیں تو خاندان کو نکاح آباد کرتا ہے. نکاح کسی خاندان کو توڑتا نہیں ہے. آج جو ہم شادیوں کے بعد بہن بھائی آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو نکاح میں سامنے رکھا؟
جبکہ شریعت کہتی ہے نکاح جوڑتا ہے، نکاح توڑتا نہیں۔ آج ٹوٹتے ہیں، جڑتے نہیں، اللہ ماشاءاللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو جڑتا ہے۔ کچھ ہم جان بوجھ کے توڑتے ہیں، ناراض نہیں ہو، کچھ ہم جان بوجھ کے توڑتے ہیں۔ اور یہ توڑنا، میں نے پہلے کہا شریعت میں نکاح طلاق مذاق نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی صرف ویلفیئر لینے کے لیے نکاح کو توڑ دیتا ہے، کاغذات میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ اتنی عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ فلاں کی شادی میں گئے انہوں نے ہمیں کھانا دیر سے دیا لہذا رشتہ توڑ دیا، انہوں نے مجھے تو دتا سانو تھلے بٹھا کر دیتا ہے، نکاح توڑ چھوڑے۔ انہوں نے فلانے کپڑے دیتے سانو کٹھیا دیتے، نکاح توڑ چھوڑے۔ اسی رشتہ منگن گئے انہوں نے نہیں دیتا لہذا پرانا رشتہ توڑ دے۔ بٹے سٹے کی شادیاں آ گئی، لینا دینا، اگر انہوں نے ان کی بیٹی کو تکلیف دے دی تو ہم بیچاری بے قصور کو جان بوجھ کر تکلیف دے دے کے بدلہ لے لیں۔ جب بدلے لینے پہ آتے ہیں تو خاندان بگڑتے ہیں، جب خاندان بگڑتے ہیں تو نکاح کا وہ مقام جو ہماری شریعت کے اندر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہا تھا کہ نکاح کے خطبے میں جو آیتیں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی شان نے چاروں آیتوں میں تقوی کا حکم ہے کہ نکاح کرنے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، کہ یہ نکاح کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ جوڑنے کا نام اور یہ زندگی بھر جڑنے کا نام، یہ زندگی بھر کے بندھن کا نام ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ ہم مسلمانوں نے مذاق بنا دیا، طلاق 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 3 دفعہ، بس ایک ہی دفعہ منہ سے نکال دو۔ ارے بھائی، شریعت نے اس طلاق کو بھی اچھا نہیں سمجھا جو ہم دیتے ہیں۔ طلاق طلاق 3 دفعہ کہہ دیا کام چڑھ گیا، نہیں، شریعت نے طلاق کے بھی طریقے رکھے، نکاح کو توڑنے کے بھی طریقے شریعت نے دیے ہیں کہ اتنی بڑی چیز اتنی کچی ہو گئی، کچا دھاگا ہے کہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری دنیا سے مسلمان اللہ کے گھر کے حج کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ پاک ان کے سفر کو سفر بالخیر فرمائے اور اللہ ان کے حج کو حج مقبول بنائے. اور جو مسلمان جانے والے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے گھر میں حج نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک حج کی توفیق نصیب فرمائے. پھر دوستو حج کا موسم، حج کا سیزن، حج کے دن حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ پاک کو سال کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ محبوب دن حج کا چاند نظر آنا اس سے لے کر قربانی کے دن تک یہ جو 10 دن ہیں، ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ یہ دن محبوب ہے. ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے تو رمضان المبارک کے روزوں کے برابر اللہ پاک اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. پھر اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی ہر رات اللہ پاک کے ہاں لیلۃ القدر کا درجہ رکھتی ہے اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ 10 دن چاند نظر آنے سے لے کر انہی 10 دنوں میں ایک وہ دن ہوتا ہے جو حج کا دن ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک 1 سال جو گزر گیا اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آئندہ آنے والے سال کے بھی اللہ پاک پیشگی گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. لیکن یہ روزہ حاجی کے لیے نہیں جو حج پہ گیا ہوا ہو، وہ مقیم آدمی جو اپنے گھر رہتا ہے جیسے آپ اور ہمیں 9 ذی الحج کے دن کا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے اللہ پاک 2 سال کے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ 2 عیدیں ہیں جو اسلام کے اندر ہیں. واقعات کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، باقی ہماری شریعت نے کسی بھی بڑے دن کو عید کا دن قرار نہیں دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غار حرا میں بلا کر قرآن پاک دیا. اسلام نے اس دن کو بھی عید کا دن نہیں کہا.
آپ نے ہجرت فرمائی، اسلام میں بہت بڑا عظمت کا دن ہے، اس دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا گیا۔ میدان بدر میں اللہ پاک نے نہتے مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب فرمائی۔ قرآن نے یوم الفرقان کا اسے نام تو دیا لیکن عید کا نام نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شادی بیاہ ہوئے، بچوں کی شادیاں بیاہ ہوئے، کسی بھی دن کو شریعت نے عید کا دن قرار نہیں دیا۔ بیعت رضوان اتنی بڑی بیعت ہے کہ جس دن میں 1400 صحابہ کو قرآن میں اللہ پاک نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، اس دن کو بھی قرآن نے عید کا دن نہیں کہا۔ عید کے دن ہماری شریعت نے صرف 2 دن دیے، باقی جتنی ہم لوگوں نے عیدیں بنا لی ہیں یہ ساری بدعات میں آتی ہیں، اسلام کی شریعت میں نہیں، دین میں نہیں ہے۔ اور دونوں عیدیں بھی کسی خاص موقع کی مناسبت سے نہیں ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ عید الفطر روزوں کے پورے ہونے پہ رکھی گئی کہ یوم شکر مناؤ، اور عید الاضحیٰ حج کا دن گزرنے کے دوسرے دن بعد قربانی ہوتی ہے۔ وہ حج خیریت سے گزر گیا، مسلمانوں کا چونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، خیریت سے مسلمانوں نے حج کر لیا، تو اس حج کی خیریت کے دن کی برکت سے اللہ پاک نے دوسرے دن مسلمانوں کو عید کا دن نصیب فرمایا۔ ایک عید الفطر کہی جاتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ کہی جاتی ہے، وہ فطر فطرے سے ہے اور عید اضحیٰ قربانی سے ہوتی ہے۔ اس عید سے ایک دن پہلے جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، جو یوم عرفہ ہوتا ہے، حاجی حج کے میدان میں ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ رکھنے والا اللہ پاک 1 سال جو گزر گیا، 1 سال جو آنے والا ہے، اللہ پاک ان 2 سالوں کے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ سال کے تمام دنوں میں سے، حتیٰ کہ اس میں جمعے کا دن بھی شمار کیا گیا، تمام دنوں میں سے افضل دن اللہ پاک کے ہاں پورے سال میں یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، جو حج کا دن ہے۔ بعض علماء نے جمعے کے دن کو افضل قرار دیا اور اکثر علماء نے یوم عرفہ کو جمعے کے دن سے بھی افضل قرار دیا، اس لیے کہ جمعے کا دن ہر ہفتے میں آ جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے چھوٹے اجتماعات ہیں۔ عرفہ کا دن سال کے بعد آتا ہے اور پھر مسلمانوں کا وہ ایک جمع غفیر اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، گویا کہ وہ دن بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ یوم حشر کے برابر ہوتا ہے، کہ ایک حشر برپا ہوتا ہے جس طرح قیامت کا دن ہوتا ہے۔ حج کا دن بھی حشر کے دن کی طرح ہے، اس لیے وہ دن ہماری شریعت میں تمام دنوں میں سے اہم دن اور افضل دن قرار دیا گیا۔ اور پھر وہ دن جس جگہ منایا جاتا ہے، جسے ہم عرفات کا میدان کہتے ہیں،
وہ میدان ہے کہ جس میں 1,24,000 یا 40,000 سارے انبیاء آئے، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس میدان میں نہیں آئے۔ ہمارے اور آپ کے جمعے کے اجتماعات میں تو نبی نہیں آتے، اور ہم تو اس کے قائل بھی نہیں کہ جو قبر میں چلا گیا وہ دنیا میں آتا رہتا ہے۔ یہ ٹھپوسلے باتیاں ہیں، کوئی دین نہیں ہے کہ جمعرات کو بھی روحیں آ جاتی ہیں، سال کے بعد بھی آ جاتی ہیں کہ سالانہ منا لو، جمعرات منا لو، ختم کے دن منا لو، روحیں آ جاتی ہیں۔ جو قبر میں چلا گیا وہ چلا گیا، اس لیے کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے جیل خانوں میں سے ایک جیل ہے۔ اگر دنیا کی جیل میں سے کوئی بندہ آپ کے بلانے سے یا اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا، جب تک اسے قانون اجازت نہیں دیتا، تو بھائی خدا کا بھی تو کوئی قانون ہے۔ جب تک خدا کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اور جو بندہ جنت میں چلا گیا، اب جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں کوئی ایک جیسی تو ہے نہیں، اور پھر جنت بھی اللہ پاک کی ایک جگہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون توڑ کر کون آئے گا، دوسرا یہ کہ جنت کو چھوڑ کر پھر اس دنیا میں کون آئے گا۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ اتنی عقل تو ضرور رکھتا ہے نا کہ میں جنت کو چھوڑ کر پھر دنیا میں جاؤں۔ یہ ہماری ناقص عقل کی نشانی یا اپنے دین سے کم فہمی کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں یہ نظریات گھڑ لیے گئے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سے اللہ پاک کو یوم عرفہ کا دن سب سے زیادہ مقبول، اس لیے کہ اس دن لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ 30-40 لاکھ تو وہاں ہوگا، اور پھر 30-40 لاکھ کے علاوہ ہم لوگ جو اپنی جگہ پہ بیٹھے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، تو یہ تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ جس دن میں کروڑوں بندوں کی اللہ پاک بخشش کا اعلان کرے، پھر اس دن کی شان کا مقابلہ کیا ہے۔ میں نے ایک سورت کی آپ حضرات کے سامنے 2-4 آیت تلاوت کی ہے، جن آیات میں اللہ پاک نے اپنی ایک بات سمجھانے کے لیے قسمیں کھائی۔ والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور تار کی قسم، جوڑے جوڑے اور تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ جانے والی ہوتی ہے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا عقل والوں نے میری ان قسموں کو پرکھا ہے کہ میں یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہوں۔ سارے وقت اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی وقت منحوس برا نہیں، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی مہینہ برا یا منحوس نہیں ہوتا، کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ منحوس نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، سارے وقت اللہ کے بنائے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی شانیں دے رکھی ہیں، کچھ وقت ایسے ہیں کہ جن وقتوں کو اللہ پاک نے بڑی شانیں دے رکھی ہیں، اور مہینوں میں سے کوئی 1-2 مہینے ایسے ہیں کہ جن
ان مہینوں کو اللہ پاک نے بڑی شانیں دے رکھی ہیں. ساری راتیں ایک جیسی ہیں لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے ان راتوں کو شان دے رکھی ہے. یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں. حدیث پاک کے اندر ایک جگہ یوں بھی آتا ہے اور اکثر علماء نے بھی بڑی تشریحات اس پہ لکھی ہیں. جمعے والے دن پیدا ہونے والا بچہ چاہے صبح پیدا ہو یا جمعے کے بعد پیدا ہو بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. جمعرات کے دن پیدا ہونے والا بچہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. سوموار والے دن پیدا ہونے والا بچہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ نیا کام شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن بڑا برکت والا ہوتا ہے. کسی نے دکان کی اوپننگ کرنی ہے, دفتر کی اوپننگ کرنی ہے, شادی بیاہ ہے, اسکول میں بچے کو بٹھانا ہے, بچے کا سبق شروع کرانا ہے, بدھ کا دن اس کام کے لیے بڑا برکت والا ہوتا ہے. یہ بزرگان دین نے طریقے لکھے. اب یہ نہیں کہ ہفتے اتوار والے دن یا منگل والے دن بچہ پیدا ہونے والا پلید ہوتا ہے یا وہ شیطان ہوتا ہے, یہ نہیں مقصد. مقصد یہ ہے کہ جمعے والے دن پیدا ہونے والے کو اللہ پاک بڑی قسمت دے دیتا ہے, بڑی شان والا ہوتا ہے. اس لیے کہ جمعے کا دن بڑی برکت والا ہے, جمعرات کا دن بڑی برکت والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جمعرات کے دن زیادہ سفر فرماتے تھے, جس سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جمعرات کے دن سفر کرنا برکت ہے, اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی کو سفر کے لیے یہ دن زیادہ معمول تھا. فرمایا کرتے تھے کہ میں جمعے سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا اور اللہ پاک مجھے جمعہ نصیب کر دے گا, میں جمعہ ادا کروں گا. جمعے والے دن صبح سفر کرنا بزرگان دین نے پسند نہیں فرمایا کہ جمعہ انسان کا ظاہر ہو جاتا ہے. جمعے والے دن شام کو سفر کرنا بھی بالخیر ہے, اس لیے کہ انسان جمعے کی فرضیت سے فارغ ہو جاتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ میں نے جمعہ ادا کر لیا. اور فرض کی ادائیگی سے پہلے فکر ہونی چاہیے اور فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان المبارک کے بارے میں بزرگان دین کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ 6 مہینے پہلے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دے, اور 6 مہینے رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہم دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان المبارک کو قبول کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر زیادہ پسند فرماتے ہیں. اب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں سفر کرنا برا ہے, نہیں, ایک اللہ کے نبی کی سنت ہے. جمعے والے دن پیدا ہونے والا, جمعرات والے دن پیدا ہونے والا, سوموار والے دن پیدا ہونے والا, کچھ ساعتیں, کچھ گھڑیاں, کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں. پھر آگے بھی حدیث پاک کے اندر تفصیل سے ملتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ اللہ پاک اس کو اور وقت دیتا ہے, اور نصیبیں دیتا ہے, وہ اور بڑا خوش قسمت ہوتا ہے. نماز عصر کے بعد پیدا ہونے والا جمعے والے دن اللہ پاک اس کو بھی بڑی قسمت دیتا ہے, بڑا مقدر دیتا ہے, بڑا نصیب دیتا ہے. عام دنوں میں بھی فجر کے وقت میں پیدا ہونے والے بچے کو اللہ پاک بڑی قسمت دیتا ہے. عصر کی نماز کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو بھی اللہ پاک بڑی قسمت دیتا ہے. یہ عام دنوں کی بھی بات ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی وقت پلید ہو گئے, نہیں, بس اللہ پاک کچھ وقتوں کو بڑا مرتبہ, کچھ وقتوں کو اللہ پاک بڑی شان دے دیتا ہے. جس طرح ناموں میں ہوتا ہے اسی طرح وقت میں ہوتا ہے. ارشاد خدا بندی ہے والفجر, مجھے فجر کے وقت کی قسم. کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے تو یہ لیا ہے کہ روزانہ کی فجر کا وقت مراد ہے, اللہ پاک روزانہ کے فجر کے وقت کی قسم کھاتا ہے. کچھ صحابہ کرام کہتے نہیں,
یہ حج کا قربانی کا جو دن ہے، قربانی کا دن جو حج کے دوسرے دن ہوتا ہے، اس قسم سے مراد اس دن کی فجر ہے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 10 دن ذی الحج کے جتنے ہیں ان 10 دنوں کے فجر کے وقت کی قسم ہے۔ کچھ بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ جمعے والے دن کے فجر کے وقت کی قسم ہے، اور اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ قربانی والے دن کے فجر کے وقت کی قسم ہے، کہ جس طرح عرفہ کا دن اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہے، اسی طرح قربانی کا دن بھی اللہ کے ہاں بڑی شان رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں دن جو ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے، کرسچن لوگوں کے ہاں رات کے 12 بجے سے دن شروع ہوتا ہے۔ بعض ہندوؤں میں بھی چاند کا رواج ہے، اور بعض ہندوؤں میں صبح سے دن شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح چائنیز لوگوں میں بھی اکثر لوگ چونکہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں، ان کے ہاں بھی ابتدا رات سے شروع ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں صبح سے دن شروع ہوتا ہے، ہمارے ہاں رات سے شروع ہوتا ہے۔ سارے سال میں صرف قربانی کا دن ایسا ہے جس کی رات ہوئی ہے، قربانی کا دن ایسا ہے جس کی رات کوئی نہیں۔ آپ کے میرے لیے تو ہے، جو حاجی حج میں گیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے مراد نہیں ہوتی۔ یہ دن ایسا ہے جو بغیر رات کے ہے، اور بغیر رات کے فجر کا ہو جانا، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو جانا، بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کے ہو جانا، یہ عجیب شان کی چیزیں ہیں۔ یہ دن بھی عجیب شان والا ہے جو بغیر رات کے ہے۔ شاید اس وجہ سے اللہ پاک اس دن کے فجر کی وقت کی قسم کھاتے ہیں جو فجر رات کے بغیر ہو گئے۔ مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ اس دن سے پہلے حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے حاجی عرفات سے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اذانیں ہوتی ہیں تو حاجی کو نکلنا ہے، وہ مزدلفہ جا کر رات کرتا ہے۔ 80-85% حاجی کی وہ رات جاگتے گزرتی ہے۔ 100 میں سے 10-15 حاجی ہوتے ہیں جن کو رات کو سونا مل جاتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ اور یہاں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی حاجی عرفات والے دن میں عرفات میں نہیں پہنچ سکا کسی اشد مجبوری کے باعث، جبکہ وہ دن مغرب کے وقت ختم ہو چکا، اب یہ اگر مجبوری کے باعث دن کو نہیں جا سکا تو رات کے بھی کسی حصے میں عرفات میں چلا جائے تو اس کا حل ہے۔ گویا کہ شریعت نے یہ رات پچھلے دن کے ساتھ رکھی ہے، اگلے دن کے ساتھ نہیں رکھی، کہ یہ رات اس کی پچھلے دن میں شمار ہوگی، اگلے دن میں شمار نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اس دن کی رات ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ شان ہے جو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی روح کہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا کلمہ کہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور یہ قیامت کی نشانی بن کر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، جہاں